السلام علیکم۔ آج 19 ستمبر اور پیر کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا تھا کہ تجرباتی مدت کے صرف 3 ماہ گزرے ہیں، تاحال اقامہ جاری نہیں کرایا گیا۔ اس صورت میں اسپانسرشپ یعنی کفالت کمپنی سے کسی شخصی ویزے پہ تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ قانونی طور پہ تجرباتی مدت کے دوران کفالت کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کفالت کی تبدیلی اقامہ جاری کرانے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ تجرباتی مدت کیا چیز ہے؟ یاد رہے کہ افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی، جس کا سابقہ نام وزارت محنت یعنی لیبر کوڈ تھا، اس کے قانون کے مطابق مملکت آنے والے غیر ملکی کارکن کے لیے 6 ماہ کی تجرباتی مدت مقرر کی جاتی ہے۔ وزٹ ویزے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ میں اہلیہ کے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تو واضح رہے کہ وزٹ ویزا کسی قسم کا اقامہ میں کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بس اس میں توسیع کی جا سکتی ہے کہ اس کے مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے اس میں ایکسٹینشن کی جائے اور اس میں توسیع کی جائے۔ یہ خبر حرمین سے عمرہ کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کہ مملکت نے عمرہ ویزا کو 3 ماہ کے لیے کر دیا ہے کہ 3 ماہ کے لیے کارآمد ہوگا عمرے کا ویزا، جس میں وہ مملکت مقدس مقامات، تاریخی مقامات اور پوری مملکت میں کہیں بھی جا سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آن لائن عمرے کا ویزا حاصل کرنے کا پروگرام بھی جاری کر دیا ہے کہ جو ایجنسی کے بغیر بھی آن لائن ای گیٹ اپلیکیشن سے اپنا عمرے کا ویزا حاصل کر کے عمرے پہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت کا کہنا ہے کہ زائرین مقامی ٹریولنگ ایجنسی کے ذریعے بھی عمرہ ویزا کی کارروائی کرا سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے اس ملک میں رجسٹریشن ٹریولنگ ایجنٹ ہی سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ کام مقامی گیٹ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جو اپلیکیشن مقامی گیٹ ای ویزا جاری کیا ہے حکومت نے، اسے براہ راست جس کو سمجھ آتی ہے وہ فارم فل کر کے اپنے ویزے کے لیے یعنی 3 ماہ کے وزٹ ویزا عمرے کے لیے اپلائی کرے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں تو وہ پرانے طریقے پہ ٹریولنگ ایجنسی سے بھی یہ حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے دوست ملک سعودی عرب نے جہاں پر متاثرین سیلاب کے لیے فضائی پل قائم کر رکھا ہے، وہاں پر حرمین انتظامیہ کے سربراہ اور مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہماری دینی فریضہ ہے۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کا کنگ سلمان سنٹر برائے امداد کے تحت پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے احتیاط مہم کی منظوری پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کی مدد کرنا سعودی قیادت کے لیے نئی بات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی عوام ہمارے دینی بھائی ہیں جن کے ساتھ گہرے تاریخی روابط ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس بات کی شدید قسم کی ترغیب دی ہے کہ وہ کنگ سلمان سنٹر برائے انسانی امداد کے تحت اپنے عطیات جمع کرے، کیونکہ پاکستان کے مسلمان بھائیوں کے اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ سبسکرائب کے حافظ۔ بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔